ہم جو رقم کسی کو دیتے ہیں اس کی تین صورتیں ہیں، یا تو بطور امانت دیں گے، یا بطور قرض دیں گے، یا بطور انویسٹ دیں گے۔ امانت کیا ہوتی ہے؟ امانت کو خرچ نہیں کیا جا سکتا، اس کی پوری طریقے سے حفاظت کرنا ہوتی ہے۔ قرض کا مقصود خرچ کرنا ہوتا ہے۔ امانت اور قرض میں بڑا فرق یہ ہے، قرض حسنہ وہ ہوتا ہے جس پہ کوئی نفع نہ لیا جائے، بغیر کسی ذاتی لالچ کے سامنے والے کو دیا جائے، اس کی مدد کے طور پر، نیکی، احسان اور بر کے طور پر۔ جو رقم بطور انویسٹ دی جائے اسے راس المال یا کیپٹل کہتے ہیں۔ یہ رقم کسی دوسرے کو نفع و نقصان کی بنیاد پر دی جاتی ہے۔ الربا هو الفضل المستحق لأحد المتعاقدين في المعاوضات الخالی عن عوض شرط فیہ۔ سود اس اضافے کو کہتے ہیں کہ جو اضافہ مشروط ہو کہ یہ اضافہ کرنا ہی کرنا ہے، اور وہ اضافہ کسی چیز کے بدلے سے، معاوضے سے خالی ہو۔ سود کی پہلی قسم قرض پر نفع کی صورتیں۔ قرض پر نقدی نفع لیا جائے، 1,00,000 کس نے دیے، 1,10,000، 1,01,000، 1,02,000، 1,01,000 روپیہ بھی لے گا، یہ بھی سود ہوگا۔ نفع کی دوسری قسم کون سی ہے کہ قرض پر ہاتھ میں تو کچھ نہ آئے لیکن کچھ سہولتیں مل جائیں۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کل قرض جر منفعۃ فہو ربا۔ قرض سے جو بھی نفع اٹھایا جائے وہ سود ہے۔ پیسے تھوڑی لے رہے ہیں ہم، حرام ہے ہمارے اوپر تو پیسہ لینا، لیکن بہت سارے حاجی، نمازی، داڑھی والے اس دوسری قسم میں اس لیے مبتلا ہوتے ہیں کہ انہیں کبھی پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ بھی سود ہے۔ پینٹ کے ڈبے میں ٹوکن ڈال دیا گیا ہے، مثال کے طور پر 5,000 کا ڈبہ ہے اور اس میں 500 روپے ڈال دیے۔ سب کو پتا ہے کہ اب یہ ڈبہ جناب 4,500 کا ہے، اس میں کوئی کبات نہیں ہے، شریعت سے کوئی طریقہ نہیں ٹکراتا، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دکاندار نے تو کمپنی کا سیل پیک ڈبہ بیچنا تھا، اس نے بیچ دیا، اس کی ذمہ داری ختم ہو گئی، وہ کیوں باؤنڈ ہے کہ جناب وہ واپس آئے اور دکاندار اپنی جیب سے پیسے دے اس کو؟ چلو ٹھیک ہے، یہاں تک بھی جائز ہے، دے دے وہ جیب سے پیسے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ کسی پارٹی کو چیک دینا ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہے، آپ اپنے دوستوں کو یار آپ ذرا چیک دے دو، اس نے آپ کی بیاہ پر دیا ہے نا، یہ قرضہ ہے۔ گاہک کو رنگ کا ڈبہ بیچنا تجارت تھی، لیکن گاہک کو ٹوکن کے پیسے دینا تجارت نہیں ہے۔ یہ دکاندار نے کمپنی کی بیاہ پر قرضہ دیا ہے، ٹھیک ہے، جتنا دیا اتنا واپس لے لے، جائز، لیکن کمپنی ان دکانداروں کو اوپر پیسہ دیتی ہے، اس لیے کہ اگر ہم ان کو پیسے نہیں دیں گے تو یہ گاہکوں کو منع کر دیں گے کہ ہم آپ کو کیش نہیں دے رہے۔ عمرے پہ جا کے میں نے 5 اسٹار ہوٹل میں ڈیلی کا 2,000 درہم پے کرنا ہے، میں نے پورا مہینہ وہاں مکے مدینے کی برکتیں لوٹنی ہے۔ مکے مدینے کی برکتوں کا تعلق 5 اسٹار ہوٹل سے تو نہیں ہے نا، کعبے کے نور سے، گنبد خضرا کے نظاروں سے۔ ہم نے کچھ چیزوں کو اس طور پر اپنی مجبوری بنایا ہوتا ہے جی میرا سٹیٹس جو ہے وہ نیچے آ جائے گا، اچھے بڑے گھر میں رہ رہے ہیں، سود پر پیسہ لے کے بنگلہ لیں گے، جی میری ذرا پی آر بن جائے گی۔ سود کی 2 قسمیں کی ہم نے، کون کون سی؟ قرض پر نفع اور مخصوص چیزوں کے تبادلے پر پائے جانے والا سود۔ قرض والے نفع کی ہم نے کتنی صورتیں کی؟ 2 صورتیں کی، کہ جہاں نقدی کی صورت میں سود دیا جاتا ہے، اور دوسری صورت کیا؟ جہاں پر بینیفٹ کی صورت میں قرضے پر نفع ملتا ہے۔ ابھی تک ہم نے اس پر گفتگو کی، اب ہم اس پر چلتے ہیں۔ قرض پر لیا جانے والا کوئی بھی نفع ہو، قرض کی بیاہ پر کوئی بھی نفع ہو، سود کے حکم میں کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کل قرض جر منفعۃ فہو ربا۔ قرض کی بنیاد پر جو بھی نفع اٹھایا جائے گا وہ سود ہوگا۔ اب اس کی مثالیں کیا ہیں؟ ایڈوانس کن مقاصد کے تحت دیا جاتا تھا؟ سیکیورٹی کے لیے۔ کس کے لیے؟ اب جناب معاملہ یہ ہے کہ بزنس مین پیسے میں کھیلتا ہے، کیلکولیٹر اس کے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے، اتنا مائنس، اتنا پلس، اتنا فائدہ، ڈن کرو جناب، ڈیل ہو کے۔ تو لوگوں نے اندازہ لگایا کہ اس کی مجبوری ہے دکان لینا، اس کو دکان چاہیے، اور میرے پاس دکان تو ہے لیکن پیسے نہیں، دکان تو ہے لیکن پیسے نہیں ہیں۔ دکان والا ہی چاہتا ہے کہ اس کے پاس کچھ پیسے آ جائیں جس سے وہ کاروبار کرے۔ اس نے کہا کہ اچھا تم ایسا کرو، ایڈوانس تو ہماری مارکیٹ میں چلتا ہے 50,000 روپے، 1,00,000 روپے، 10 لاکھ روپے مجھے دے دو بیان میں، دکان رکھ لو 1 سال کے لیے، کوئی کرایہ نہیں دینا۔ ہم نے شروع میں کیا گفتگو کی تھی کہ جو یہ
ایڈوانس دیا جاتا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ قرض کی حیثیت. اپنے بھائی کو کوئی دکان مفت نہیں دیتا، ایک چاچا کا پتر ہے، کیوں دی ہے؟ اس رقم کے بدلے میں دی ہے جو اس نے مارکیٹ سے ہٹ کر زیادہ لی. جو ایڈوانس اس نے زیادہ لیا اس کی وجہ سے دو چیزیں پائی جاتی ہیں. یا تو بالکل کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ میری دکان ہے، یہ میری زمین ہے، کاشتکاری کرو، یہ گھر ہے، مفت میں رہو، 1 سال تک کوئی کرایہ نہیں ہوگا. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اچھا آپ ایسا کریں، کرایہ تو چل رہا ہے 20,000 روپے، 5,000 روپے دے دیں. تو قرض دینے والے کو فائدہ پہنچایا گیا قرض کی بنیاد پر. اگر یہ بیانہ وہی دیتا 50,000، 1 لاکھ، 2 لاکھ جو مارکیٹ میں رائج ہے، تو یہ بینیفٹ دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا. تو یہ بینیفٹ قرضے کی بنیاد پر دیا جا رہا ہے. شریعت میں ہر چیز کا حل موجود ہے. مدینہ منورہ سے مجھے ایک بزرگ نے فون کیا. بزرگ ان معنی میں وہ کہ 40 سال ہو گئے مدینہ منورہ رہتے ہوئے، پاکستان میں آئے. گزشتہ 15 سال سے تو وہ مدینے سے بھی نہیں نکلے تھے. پچھلے سال مکہ مکرمہ کو ضروری کام تھا، جانا پڑا. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں بھی ایسے کام ہو رہا ہے. یہی ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جی پیسے زیادہ دے دو، کرایہ اتنا کم کر دوں گا. حل کیا ہے؟ تو انہوں نے ایک صورت بیان کی نا، ایک مثال بیان کی. میں نے کہا یہ جائز ہے، بالکل جائز ہے. وہ صورت کیا بیان کی؟ کہنے لگے اگر میں جو کرایہ بنتا ہے نا 3 سال کا ایڈوانس دے دوں، کرایہ ایڈوانس. پہلے آپ سے یہ سمجھیں کہ آج جو ہو رہا ہے لاہور میں خاص طور پر بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، ہزاروں لوگ کر رہے ہیں، جو سودی طریقہ ہے کہ 10 لاکھ روپے جمع کرائے. کتنا ہوتا ہے؟ 10 ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے. 10 لاکھ دیے، کرایہ بنتا تھا 20,000، اس کے بجائے 5,000 روپے کرایہ مقرر ہو گیا. جب ایگریمنٹ ختم ہوگا تو 10 لاکھ روپے کیا ہوں گے؟ واپس دی جائیں گے. اگر یہ طریقہ نہ ہو، 3 سال کا کرایہ آپ اس کو ایڈوانس دے دیں، ٹھیک ہے؟ 10 لاکھ روپے بنتے تھے، 3 سال کا کرایہ 20,000 سے کتنا بنے گا؟ 2 لاکھ سال کا بنا. تو 2 4 6 اور 7,20,000. آپ نے اس کو کہا یہ 7,20,000 3 سال کا ایڈوانس کرایا. 3 سال بعد جب آپ دکان بند کریں گے یا ایگریمنٹ آپ کا ختم ہوگا، وہ پیسے آپ کو واپس ملیں گے؟ نہیں ملیں گے نا. اور جو اب لوگ کر رہے ہیں اس میں واپس ملتے ہیں. یہ قرضہ اس لیے واپس ملتے ہیں. اور ایڈوانس کرایہ تو ہم دن رات ہی کام کرتے ہیں. آپ ہوٹل بک کرتے ہیں، ایڈوانس جمع کرواتے ہیں. تو اگر کوئی اس بنیاد پر آپ کا کرایہ کم کرتا ہے کہ مجھے 3 سال کا ایڈوانس کرایہ دے دو، کوئی حرج نہیں. یہاں قرض نہیں پایا گیا، یہاں اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے بندے کا کہ بندہ جب میرے احکام آتے ہیں تو کرے گا کیا. میں صحیح عرض کرتا ہوں، جب بندہ نیکی پر تیار ہوتا ہے نا، اس کے لیے خود ہی راہیں کھل جاتی ہیں. تو متبادل صورت موجود ہے، اس طرح کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن علماء سے پوچھ کر کریں. میں ایک مثال بعض اوقات بیان کرتا ہوں. عربی کا ایک محاورہ ہے، فرّ من المطر قام تحت المیزاب. مثال کے طور پر بارش تھی، ارے کپڑے گیلے ہو جائیں گے، کسی چیز کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ یہاں کے کھڑا ہو گیا، یہ تھا پرنالہ، وہاں تو چھینٹے آنے تھے، یہاں پورا اس نے بھیگ جانا ہے. تو بعض اوقات آدمی کسی کام کو صحیح کرنے جا رہا ہوتا ہے، اتنی بڑی غلطی کرتا ہے کہ اس سے پہلے والی غلطی سے کئی گنا زیادہ ہو جاتی ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب وہ اپنے آپ سوچ رہا ہوتا ہے یوں کر لوں، ہاں یوں کر لیتا ہوں، خود ہی منصف، خود ہی جج، خود ہی سب کچھ. جس کی فیلڈ ہے ان کے پاس جائیں، علماء کے پاس بیٹھیں، مشورہ کریں، سمجھیں. سمجھنا بہت ضروری ہے. بعض اوقات
بندہ سمجھ نہیں ہو رہا ہوتا. یہ ہمارا تجربہ ہے کہ پہلی دفعہ جب بھی کوئی بات پتہ چلتی ہے تو ذہن میں پہلے جھٹکا لگتا ہے, اچھا ایسا بھی ہوتا ہے. پھر آہستہ آہستہ ذہن قبول کرتا ہے. ایک نفسیاتی معاملہ ہے, ایک فطرتی معاملہ ہے, نیچرل معاملہ ہے. تو کوئی بھی اس طرح کا نیا کام کرنے لگے رہنمائی لیں علماء سے. دوسری مثال, ایک تو مثال وہی ہے کہ جناب یہ بالکل مفت میں لے لو. دوسری صورت یہ کرایہ آدھا ہو جاتا ہے. آج کل موبائل کمپنیوں نے ایک اکاؤنٹ شروع کروایا ہے کہ جناب آپ 2000 روپے جمع کروا دیں ہمارے پاس. آپ کے اکاؤنٹ میں 2000 سے کم اگر ہوئے تو ہم آپ کو یہ سہولت نہیں دیں گے, 2000 رہے, روز کے اتنے 100 فری منٹ ہے جناب, جو چاہے کریں آپ. بڑی مہربان ہوگی کمپنی ہیں. 1 لاکھ لوگوں سے 2000 جمع کرے گی تو کتنا پیسہ بنا؟ کیلکولیشن پلیز, کتنا بنا؟ 1 لاکھ لوگوں سے 2000 روپے لے کے 2 کروڑ اس نے جمع کر لیے. اور پاکستان بھر میں نہ جانے کتنے لوگوں نے اکاؤنٹ کھلوایا ہوگا, پتہ نہیں کتنا کروڑ روپے جمع ہو گیا اس کے پاس. تو وہ وہاں سے یہ پورا کرے گی. لیکن اس نے یہ 2000 روپے کسی تجارت کے بدلے میں نہیں لیے. یہ کیا ہے 2000 روپے ہمارے؟ کمپنی کے اوپر قرضہ ہے, قابل واپسی ہے, جب چاہے وہ گاہک نکال سکتا ہے. کوئی سیکورٹی ڈپازٹ بھی نہیں ہے یہ کہ جناب اس کا لینا ضروری ہے. یہ وہ تو بلنگ والے میں ہوتا ہے کہ جناب آپ اتنے پیسے جمع کروائیں تاکہ آپ کا بل جمع ہو جائے تو ہم کم از کم اتنا ہو کہ 1 مہینہ آپ کو مزید سہولت دے سکیں. یہ تو نہیں ہوتا بل والے اس کے اندر کہ جناب یہاں 30 تاریخ ہوئی ہے وہاں آپ کا کنیکشن ختم ہو گیا ہو. ایسا نہیں ہوتا, کیونکہ 1 مہینے کے انہوں نے پیسے رکھے ہوتے ہیں. پھر وہ جب 1 مہینہ آپ مزید نہیں دیتے پھر وہ کنیکشن بند کرتے ہیں. یہاں تو 2000 روپے لینے کا مقصد واضح ہے, یہ قرضہ ہے ہمارا, ہماری رقم, مطلب ہمارے سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کی رقم ہے. قرضہ نہ دیتا تو یہ نفع نہ ملتا, پیسہ تو ہاتھ میں نہیں آ رہا لیکن ایک بینیفٹ مل رہا ہے, روز کا اس بینیفٹ سے فائدہ اٹھاتا ہے. یہ بینیفٹ سودی بینیفٹ ہے. اس طرح کا ایگریمنٹ کرنے والا, فائدہ اٹھانے والا سود کا مرتکب ہو رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے کمپنیوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے. اور چل رہا ہے جناب. حالانکہ ریگولیٹر جو ادارے ہیں ان کو کارروائی کرنی چاہیے. اتنا بڑا اماؤنٹ پبلک سے لے لیا جناب. آگے چلتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں بہت کمزوری ہیں, بہت کمزوری ہیں. میں دبئی گیا تو ایک صاحب اپنی سائٹ پر مجھے لے کر گئے, بہت بڑا پروجیکٹ تھا ان کا. تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اگر کسی سے 5 منٹ میں ملتا ہوں نا تو اس سے پوچھتا ہوں آپ کیا کرتے ہیں, اچھا یہ کام ہوتا ہے, یہ کیسے ہوتا ہے, یہ کیوں ہوتا ہے, تاکہ مجھے معلومات حاصل ہوں. میری معلومات آج مجھے حاصل ہوں گی, ہو سکتا ہے اس کے متعلق کوئی آدمی 10 سال بعد سوال کر لے. میرا اپڈیٹ رہنا ان معنی میں ضروری ہے. ایک بڑی اچھی چیز مجھے پتا چلی, ہمارا کیا ہوتا ہے, لوگ فلیٹ بک کرواتے ہیں, فلیٹ جا کے 5 سال میں بنتا ہے, بیچ میں بلڈر بھاگ جاتا ہے. واقعی گورنمنٹ نے کیا نظام قائم کیا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی کسٹمر بلڈر سے معاہدہ کرتا ہے ایک جوائنٹ اکاؤنٹ کھلتا ہے گورنمنٹ کے پاس, اور کسٹمر کی ساری رقم اس جوائنٹ اکاؤنٹ میں جمع ہوتی ہے. مثال کے طور پر کسی نے فلیٹ بک کروایا 1 کروڑ روپے کا, ڈاؤن پیمنٹ دے دی 10 لاکھ روپے. یہ 10 لاکھ روپے بلڈر کو نہیں ملے گی, گورنمنٹ کے پاس آئے گی. بلڈر آئے گا گورنمنٹ کے پاس, جی میں نے کھڈا کھودنا ہے, محکمہ بندے بھیجے گا دیکھ کے آپ کھڈا کھودنا ہے کہ نہیں, اور کتنے پیسے کی ضرورت ہے, اس اکاؤنٹ سے اتنے پیسے دے گی. صرف اس نے کسٹمر کو سیکیورٹی دی ہے. یہ نہ ہو کہ بلڈر بھاگ جائے اور کسٹمر جو ہے وہ بیچارہ روڈ پر آ جائے اور وہ روتا پیٹتا رہ جائے. ایک نظام قائم کیا ہے. تو جو ارباب اختیار ہیں, جو حکومت میں رہتے ہیں, ان کی ذمہ داری ہے کہ اس ملک کے اندر حلال و حرام کا نظام بہتر بنائیں, جو حرام ہے اس سے لوگوں کو بچائیں, جو حلال ہے اس کو ترویج کریں, اور جو حقوق عامہ ہیں اس کا تحفظ کریں. قیامت کے دن پوچھا جائے گا, میں اگر
ایک گاہک کو ڈیل کرتا ہوں تو میں ایک گاہک کا رسک لیتا ہوں کہ بھئی ہو سکتا ہے میں نے ایک گاہک سے تش لہجے میں بات کر لی ہو، بد مزگی ہو گئی ہو، یا لین دین میں کوتاہی ہو گئی ہو۔ جو آدمی 10 لوگوں سے ڈیل کرتا ہے اور 10 افراد کا رسک لیتا ہے، تو یوں جس کی جتنی بڑی ذمہ داری ہے اس کے جو حقوق کا تعلق ہے وہ اتنا ہی بڑا ہوگا۔ آگے چلتے ہیں جناب۔ کرنٹ اکاؤنٹ میں جو ہماری رقم ہوتی ہے کیا ہوتی ہے؟ قرض ہوتی ہے نا۔ اب مارکیٹنگ کی دوڑ جاری ہے، گاہک بنانے کی دوڑ جاری ہے، اب نکلے کرنٹ پلس اکاؤنٹ۔ آپ ایسا کریں، اگر آپ کے اکاؤنٹ میں 50,000 روپے ہوں گے کم از کم، آن لائن سروس ہماری مفت، ہم آپ سے SMS الرٹ چارجز نہیں لیں گے۔ اگر آپ کے پاس 5 لاکھ روپے جمع ہوئے، ہم آپ کو یہ سہولت دیں گے مفت، چیک بک کے پیسے نہیں لیں گے، مفت۔ اگر تو بینک یہ سہولتیں سب کو دیتا ہے، جس کے اکاؤنٹ میں 1 روپیہ نہ ہو، جس کے اکاؤنٹ میں 1,000 ہو، 1 لاکھ ہو، 1 کروڑ ہو، تو ہم یہ نہیں کہیں گے قرضے کی بنیاد پر دیتا ہے۔ اگر وہ اس بنیاد پر دیتا ہے کہ اتنے ہزار ہوئے یا اتنی اماؤنٹ ہوئی تو ہم یہ رقم آپ کو، یہ سہولیات آپ کو دیں گے، اگر وہ ایسا کہتا ہے تو یہ کیا ہے؟ قرضے کی بنیاد پر یہ نفع دیا جا رہا ہے۔ اور لوگ جو ہے وہ چونکہ ان کی توجہ نہیں ہے، دیکھ رہے ہوتے ہیں ذرا معلومات تو کرو کون سا بینک کیا کیا سہولیات دے رہا ہے۔ آپ سود سے بچے ہوئے ہیں جبھی تو آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ کھلوایا ہوا ہے۔ آپ کا مقصد کیا تھا؟ وہ پیسے برے تھوڑی لگتے ہیں کسی کو۔ آپ ان پیسوں سے اس لیے بچے، سیونگ اکاؤنٹ آپ نے کنورشل بینک میں اس لیے نہیں کھلوایا کہ سود ملے گا، لیکن یہاں آپ سے چوک ہو گئی، آپ کو سمجھ نہیں پڑی کہ آپ کو کیسے پھنسا لیا اس نے۔ اگر علماء سے دور رہیں گے تو یہ پھنسانے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ علماء سے قریب رہیں۔ ہمارے جو روزمرہ کی ٹائمنگ ہے اس میں ہم کتنے لمحے دین کو دیتے ہیں، دین سیکھنے کو دیتے ہیں۔ پہلے ہوتا تھا کہ زمانے میں صبح کا ٹائم گلی محلے سے گزرے تو کیسٹ لگی ہوتی تھی تلاوت کی، نعت کی، اب تو وہ بھی سنائی نہیں دیتی۔ وہ دکاندار بھی واٹس ایپ پہ لگا ہوتا ہے کسی سے۔ کمی آئی کہ نہیں آئی ہے؟ وہ صبح کا ٹائم جو دکانوں پہ پستہ کی چیزیں چلتی تھیں گلی محلوں میں، بہت کمی آ چکی ہے۔ تو دینی سرگرمیوں میں روز بروز کمی آتی جا رہی ہے۔ اور جو ہم مسئلے سنتے تھے علماء، آپ ایک بات نوٹ کیجئے گا، علماء کے پاس اٹھنے بیٹھنے والا، صحبت میں رہنے والا، ان سے محبت کرنے والا غلطیاں کرے گا لیکن دیگر کے مقابلے میں بہت کم کرے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بندے کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، لیکن پھر بھی اس کا نفس، شیطان، لالچ غالب آ جاتی ہے۔ لیکن بہرحال ایک برکتیں ہوتی ہیں، اپنے آپ کو تھوڑا سا کچھ وقت دیں، 15 منٹ 20 منٹ، ہفتے میں 1 دن دے دیں کم از کم۔ مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، امیر اہل سنت سوالوں کے جوابات دے رہے ہوتے ہیں، ہمارے نفس پر بھی ہاتھ ہوتا ہے آپ کا، ہمارے دل پر بھی نگاہ ہوتی ہے۔ دل کی باتیں بھی کرتے ہیں نا، یہ کام تو آپ کر رہے ہیں لیکن آپ کی نیت صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے دل کو بھی جو ہے نا وہ کھنگال رہے ہوتے ہیں، ہمیں تربیت بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ کم از کم اتنی نیت کریں کہ مدنی مذاکرہ جس دن ہوتا ہے، ہر ہفتے کو ہوتا ہے، مدنی مذاکرات دیکھیں گے آپ۔ عشاء کے بعد شروع ہوتا ہے، رات کے 12 بجے تک جاری رہتا ہے۔ آپ خود کو قریب رکھیں گے۔ یعنی کتنے ایسے لوگ ہیں، آپ یقین مانیں، میں بہت سارے عرب ملکوں میں گیا ہوں۔ میں عراق میں حاضر ہوا، حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی 11ویں شریف کے موقع پر حاضر ہوا تھا۔ کئی عربی مجھے ملے، نحن لا نعرف ای شیء من الاردیہ ولکن نحن نرا شیخ۔ ہمیں اردو نہیں آتی، ہم بس ہم شیخ کو دیتے ہیں، ہم رک جاتے ہیں وہاں پہ۔ یقین مانیے کئی عربی مجھے ملے۔ میں پچھلے دنوں
عمان گیا, وہاں کچھ عربی ملے, ہمیں سمجھ کچھ نہیں آتی, ہم دیکھتے ہیں. میں ملک میں علماء کانفرنس میں حاضر ہوا, بڑے بڑے علماء دنیا بھر سے آئے ہوئے تھے. کہنے لگے کہ سمجھ تو ہمیں بھی نہیں آتی, کیونکہ نیل سیٹ عرب میں چلتا ہے, یہاں ہمارے یہاں ایشیا سیٹ چلتا ہے, عرب میں نیل سیٹ چلتا ہے, نیل سیٹ پر بھی مدنی چینل موجود ہے. تو ان کے یہاں جب وہ آگے پیچھے کرتے ہیں چینل تو آتا ہے, رک جاتے ہیں. لیکن شیخ جب آ رہے ہوتے ہیں تو ہم رک جاتے ہیں. شیخ کے اندر ایسی کوئی بات ہے کہ دل ہی نہیں کرتا ہے آگے جائیں. اب ہم تھوڑا ریورس چاہتے ہیں. ایک منٹ, 3-4 بڑی اہم مثالیں رہ گئی ہیں, پھر ریورس جائیں گے. ہماری فروٹ منڈیوں میں, سبزی منڈیوں میں فروٹ اور سبزی نہ آئیں ہم کیا کریں گے؟ یعنی ہماری ایک بیسک ضرورت ہے. علماء نے ایک بحث کی کہ تجارت افضل ہے یا کاشتکاری افضل ہے. کتابوں کے اندر یہ بحث ہوئی. تو اکثر علماء کو رجحان اس طرف تھا کہ کاشتکاری افضل ہے, کیونکہ یہ بنیادی ضرورتوں پر مشتمل ہے. باقی تجارتیں ایک اضافی چیز ہیں, تجارت سے کاشتکاری افضل ہے. اکثر علماء کا یہ رجحان تھا. تو کاشتکاری, فروٹ, سبزیاں یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے. آٹا ہمیں وہیں سے ملتا ہے, گندم کا کھائیں یا مکئی کا کھائیں وہیں سے آئے گا. کھانے کی چیز مصنوعی تو کبھی پیدا ہی نہیں ہو سکتی. یہ جو دوائیاں ہم کھاتے ہیں گولیوں کی شکل میں, یہ بھی قدرتی چیزوں سے ہی بنتی ہیں. ان مارکیٹوں میں بھی سود آ چکا ہے. آڑتی باؤنڈ کرتا ہے کسان کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں, ہاں میں قرضہ دیتا ہوں, وہ بھی اپنا بینک کھول کے بیٹھا ہوتا ہے, یہ لے لو 5 لاکھ روپے. اچھا دوا خریدنی ہے, کھاد ڈالنی ہے, یہ 10 لاکھ روپے لے لو. وہ واپس کچھ نہیں لیتا, 10 لاکھ ہی واپس لیتا ہے, لیکن کہتا ہے فصل میرے پاس بیچنی پڑے گی, کہیں اور نہیں بیچنی تم نے. تو جو اس نے باؤنڈ کر کے فائدہ اٹھایا اس کی بنیاد کیا ہے؟ قرضہ. اگر قرضہ نہ دیا ہوتا تو وہ کسان تو چوڑا ہو کے مارکیٹ میں آتا کہ پہلے میں ذرا دیکھوں گا ریٹ کون اچھا دے رہا ہے مجھے. اب وہ باؤنڈ ہو گیا, نہ حجت کر سکتا ہے, نہ اس سے وہ تکرار کر سکتا ہے. سوچے گا چلو پیسے ہی تو ملنے, اگلے دفعہ پیسے نہیں دے گا اگر میں نے کچھ کیا تو. قرضے کی بنیاد پر نفع دیا گیا. کسان سے جس کو بینیفٹ حاصل ہوا قرضے کی بنیاد پر حاصل ہوا, سودی معاملہ ہی. آگے چلتے ہیں, اب ریوز آتے ہیں. ہم تھے کہاں پر تھے ہم جناب؟ سود کی 2 اقسام. پہلی قسم کون سی؟ قرض کے بدلے حاصل ہونے والا سود. اس کی گفتگو کمپلیٹ ہو چکی ہے. قرض سے حاصل ہونے والا سود. دوسری مخصوص اشیاء کے تبادلے پر حاصل ہونے والا سود. اس کی ہم نے 2 قسم کی تھی. اس کا نام ہے ربا الفضل, جو ابھی ہم نے پڑھنا ہے, جو ابھی ہم نے جاننا ہے. اب تک ہم نے جو سنا وہ یہ سنا کہ قرض کے بدلے میں کہاں کہاں نفع ملتا ہے اور سودی معاملہ ہے. اب جو دوسری قسم ہے مخصوص اشیاء کے تبادلے کے بدلے سود کا ملنا. عید کے موقع پر نئے نوٹ آتے ہیں, بندہ جاتا ہے دکاندار کے پاس کہ جناب 20 روپے والے 100 نوٹ چاہیے, اس کو 100 نوٹ کی گڈی چاہیے. کیا بولتے ہیں لاہور میں اس کو؟ کشتی بولتے ہیں, گڈی بولتے ہیں, گڈی بولتے ہیں. اس کی مالیت ہے 2000 روپے کی. اس کی مالیت کتنی ہے؟ لیکن وہ بکتی کتنے کی ہے؟ 2200 2500. یہ حلال بھی ہو سکتی ہے, حرام بھی. کیا ہو سکتی ہے؟ دوسری والی قسم کے اندر تفصیل ہے. کیا ہے؟ تفصیل ہے. ابھی تک جو میں نے باتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں میں سمجھتا ہوں مشکل باتیں نہیں تھیں, وہ باتیں تھیں جو آسان تھی. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ جو دوسری والی قسم ہے
میں اس کا فارمولا آپ کو سکھا دوں کہ حلال کب ہوگی حرام کب ہوگی. پہلے تو میں 2 مثالیں بیان کرتا ہوں. کسی دکاندار نے کہا کہ یہ اچھا ٹھیک ہے یہ گڈی لے لو 20 والی اور 2200 روپے دے دو. اس نے جیب سے پیسے نکالے, اس کو دیے, گڈی لی, جیب میں رکھی, چلا گیا. یہ جائز ہے. کیا ہے؟ یہ جائز صورت. دوسری صورت کہ یہ دکاندار کے پاس آیا, ہاں بھائی کتنے کی ہے؟ کہنے لگا کہ جی وہ 2500 کی ہے. اچھا ایسا ہے, ہفتے بعد پیسے بھجوا دیتا ہوں یا شام میں بھجوا دیتا ہوں. مارکیٹوں میں شام کہنا تو ادھار سمجھا نہیں جاتا نا. گڈی اٹھائی, چلا گیا. یہ سود ہے. فرق باریک ہے. یہ سود کیوں ہوا, یہ جائز کیوں ہوا, اس کا جو فارمولہ ہے وہ میں نے آپ کو سمجھانا ہے تاکہ آپ بھول نہ جائیں. میری سوچ یہ ہے کہ معاشرہ اکائی سے بنتا ہے, اور یہ میری سوچ نہیں ہے, میں نے پیارے آقا علیہ السلام سے سیکھا ہے. پیارے آقا علیہ السلام دعا کرتے تھے, اے اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایمان نصیب فرما دے. فرد کے لیے دعا کرتے تھے نا, فرد کے لیے. ایک ایک بندے کو آپ قریب لاتے رہے, اسلام کے نور سے محبت فرماتے رہے. آپ 150-200 جو افراد بیٹھے ہیں, اگر ان کو یہ مسئلے پتہ چل گئے, مجھے اس بات کی خوشی ہوگی کہ میں نے ایک فرد کو نہیں سمجھایا, 3 نسلوں کو سمجھایا. آپ کے بیٹے بھی ہوں گے, پوتے بھی ہوں گے, یا کم از کم آپ کے دکان پر کام کرنے والے لوگ بھی ہوں گے. تو صرف آپ کو فائدہ نہیں پہنچا, آپ کے ذریعے 600 افراد کو فائدہ پہنچا. اور میں سوچوں کہ نہیں, پاکستان کا ہر آدمی یہ کام کرنا شروع کر دے. یہ خواہش تو ہو سکتی ہے, عملی صورت نہیں ہو سکتی. علم اسی طرح پھیلتا ہے, اور یہی طریقہ ہمارے بزرگوں کا رہا ہے. اور معاشرے میں اس وقت تک بڑا بگاڑ نہیں آ سکتا جب تک غلطی کو غلطی کہنے والے موجود ہوں. اگر یہ عمل بھی ختم ہو جائے نا, لوگ کہیں گے غلطی تھوڑی ہے, صحیح ہے. علماء کی یہی ضرورت ہوتی ہے. علماء دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں بعض کا مدنی چینل پہ کوئی مسئلہ بیان کرتا ہوں, یہ تو خیر ایسا ٹاپک ہے, اس میں آپ سب کو سمجھ میں آ رہی ہے. میرے دل میں یہ بات پیدا ہو رہی ہوتی ہے کہ اتنا مشکل مسئلہ ہے, یعنی اس کا جو حکم ہے بڑا سخت ہے. لوگ بولیں گے کہ ہم کیسے عمل کریں, کوئی کاروبار بند کر دیں. لیکن میں اپنے تجربے کی بنیاد پر مطمئن ہوتا ہوں. مجھے پتہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ ایک وہ ہوتا ہے جو فوری چھوڑ دیتا ہے, سنتا ہے فوری چھوڑ دیتا ہے. ایک وہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ غلطی ہے, اسے تو بچنا ہی پڑے گا. چھوڑنے کا سوچ لیتا ہے کہ میں چھوڑوں گا اس کو, معلوم ہوا تو اس نے یہ سوچا. ایک وہ ہوتا ہے جو تہیہ کر کے بیٹھا ہوتا ہے, نہیں میں نے نہیں چھوڑنا. یہ بھی ایک دن آتا ہے علماء کے پاس, بہت پریشانی آ رہی ہے, کاروبار بالکل بیٹھ چکا ہے, لگتا ہے جو نا میں جو یہ کام کرتا تھا یہ اسی کا نتیجہ ہے, آپ بتائیں یہ صحیح کیسے ہو سکتا ہے؟ تو علم جو ہے اس کی برکتیں ہوتی ہیں, بے پناہ برکتیں ہوتی ہیں. علم کی اتنی اہمیت ہے کہ نفل نماز پڑھنے سے افضل علم سیکھنا, نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے, کیونکہ وہ بندے کو حرام سے بچاتا ہے. کیا اللہ تعالیٰ کے نافرمان کو اللہ کا قرب مل سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں مل سکتا. فرما بردار کو قرب ملے گا. فرما بردار کب بنے گا بندہ؟ جب اس کو پتہ چلے گا یہ صحیح یہ غلط. ایک مثال میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ نوٹوں میں یہ 2 صورتیں پائے گئی, ایک جائز ایک ناجائز. کیوں ایسا کیوں ہوا, یہ اگلے اسٹیپ میں سمجھا رہا ہوں. فی الحال کچھ مثالیں.
آج کل ہماری مارکیٹوں میں کیا ہے کہ گورنمنٹ نے کیش پر ٹیکس لگا دیا، 1 لاکھ روپے پہ 600 روپے کٹیں گے. چیک آیا آپ کے پاس؟ تو یا ایک آدمی جا رہا ہے بینک میں، آپ سے ملاقات ہو گئی، ہاں بھی کہاں جا رہا ہو؟ مجھے پیسے کیش کروانے، میرے پاس ہے نا کیش، مجھے 400 روپے دینا. تم نے بینک سے کاٹ دینے ہی دینے بینک کو. بھائی بینک کو جو دینے وہ بینک نے تو نہیں رکھنے نا، وہ تو گورنمنٹ ٹیکس لے گی، ٹیکس لینا گورنمنٹ کا جائز ہے. گورنمنٹ ٹیکس نہ لیں تو ہمارے سڑک کیسے بنے، پل کیسے بنے، بلدیہ کیسے چلے، فوج کو پیسہ کہاں سے ملے، پولیس کو کہاں سے ملے، اسکول میں ٹیچر کہاں سے آئے، جینا ہاسپٹل کہاں سے چلے، میو ہسپتال کہاں سے چلے. گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے تو غریبوں کو کچھ فائدہ پہنچتا ہے. ٹھیک ہے، وہ بہت سارے جو ہے وہ راستے میں موجود ہیں لوگ خیانت کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے جواب دیں. ٹیکس ریاست کی ضرورت ہے. ہمیں بحیثیت تاجر پاکستان میں رہتے ہوئے اس بات کو سمجھنا ہوگا. یو کے میں رہتے ہوئے، امریکہ میں رہتے ہوئے سب سمجھتے ہیں 40% تک ٹیکس دیتا ہے وہاں پر تاجر. لیکن اللہ کرے ہمارے ملک میں ایسا نظام قائم ہو کہ دیانت کی فضا ہے، ہمارا جو بھی پیسہ جہاں جاتا ہے وہ صحیح جگہ پر خرچ ہو، لوگوں کی جیبوں میں نہ آئے. تو بینک نے تو ٹیکس کاٹ کے گورنمنٹ کو دے دینے تھے، لیکن آپ نے کون سا ایگریمنٹ کیا؟ آپ نے پیسے کے بدلے پیسے کو بیچا ہے. 1 لاکھ روپے اس کو کیش دے کے 400 روپے زیادہ لیے. سود کی دوسری صورت ہے. ایک اور صورت، ایک چیک ایسا ہے کہ 15 دن بعد کا ہے، دے دیا جناب کسٹمر نے، 15 دن بعد کا چیک اس نے بھی لے لیا کہ چلو ٹھیک ہے ہماری ڈیل ہی جب 15 دن بعد کی ہوئی ہے لے لیتا ہوں. اب اس کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی اور مثال کے طور پر 10 لاکھ روپے کا چیک ہے. اب وہ جاتا ہے مارکیٹ میں، یار یہ چیک ہے تو مثال کرو 5000 روپے کاٹ لو، مجھے کم دے دو. یہ بھی وہی صورت ہے، پیسے کو پیسے کے بدلے بیچا گیا اور اس پر جو ہے اس کو نفع دیا گیا. یہ سود کی صورت ہے. ٹرک اڈوں پر کیا ہوتا ہے کہ ٹرک والوں کو چیک ملتے ہیں. ٹرک آیا جناب پشاور سے لاہور، سیب لے کر آیا، وہ آرتی نے چیک دے دیا، یہ لو جی کرایہ آپ کا. اور وہ جو چیک ہے وہ 3 دن بعد کا ہے. اس ڈرائیور نے واپس بھی جانا ہے، پیٹرول بھی ڈلوانا ہے، وہ چیک کے چکر میں کہاں پڑے گا؟ تو یہاں اصل میں ظلم ہے. آپ نے اس کے ساتھ غلط کیا. جو آپ کو پتہ ہے اس نے واپس جانا ہے، اس کو آپ آج کا چیک دیں یا اس کو کیش اماؤنٹ دیں، یا اس کی کمپنیز کو یہ کہیں کہ ہم آن لائن کروا دیتے ہیں، پہلے سے بتا دیں تاکہ وہ ڈرائیور کو خرچہ دے کر بھیجے. اب وہ چیک لے کے ٹرک اڈوں پر چھوٹے چھوٹے لوگ بینک رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، کیش رکھ کر بیٹھے ہوتے ہیں، اس طرح کے چیک خرید رہے ہوتے ہیں. ان کی زبان میں بولتے ہیں بلٹی خریدنا. ٹھیک ہے، چیک لے لیا 50,000 روپے کا ہے، اس کو 1,000 روپے کم دے دیا. یہ بھی وہی صورت ہے، پیسے کے بدلے پیسہ بیچا گیا ہے. اور ایک سودی معاملہ ہے. کاروباری دنیا کے اندر LC کھلوائی جاتی ہے. کسی نے جو ہے وہ مال بنوا کر بھیجا. آپ کے لاہور میں کیا پروڈکٹ تیار ہوتی ہے؟ کراچی میں تو ٹیکسٹائل جو ہے وہ چھایا ہوا ہے. یہاں کیا تیار ہوتی ہے جو باہر جاتی ہو؟ بہت ساری، میرے علم میں بھی آ جائیں گی. اچھا، باہر جاتا ہے. اتنا تو مجھے پتا ہے کہ پاکستان سے جتنے بکرے امارات میں جاتے ہیں نا، شاید وہ کوئی چیز جاتی ہو. تو اب کیا ہوا کہ کوئی مال آپ نے بھیجا، اس پارٹی نے بینک گارنٹی لی اور آپ کے نام LC کھلوا دی. LC میں تاجر مطمئن ہو جاتا ہے، اس کا پیسہ ڈوبتا نہیں. بینک 90 دن کے بعد دینے کا پابند ہوتا ہے. وہ پارٹی اگر نہیں بھی دے گی تو بینک اس کو دیتا ہے
पहले ज़रा ये समझें कि बैंक क्यों देता है। पार्टी ने नहीं भी दी तो बैंक देगा। बैंक जो ये काम कर रहा है ये कोई नया काम नहीं है, ये हमारे फिक्र में लिखा हुआ है तरीका, पूरा चैप्टर है हवाले का। कि एक आदमी जो है वो उसने पैसे देने हैं, वो जामिन लिया है और वो आकर कहे इसने अगर पैसे नहीं दिए तो मैं दूंगा, जायज़ है, पूरा तरीका लिखा हुआ है। तो बैंक उस पार्टी का, चाइना जो आपका माल जा रहा है या बाहर माल जा रहा है या यूके जा रहा है, वो पार्टी एलसी करवा देती है, बैंक कहता है ठीक है 90 दिन बाद पैसे ले लीजिएगा। अब अमाउंट बड़ी होती है, आपका पूरा कंटेनर गया होता है। पार्टी बैंक से डीलिंग करती है कि जनाब ऐसा करें कि मेरे ये 50 लाख रुपए आए हुए हैं, आप 1 लाख रुपया रख के 49 लाख में दे दें, 90 दिन बाद आने मेरे पैसे, या मैं आपसे कानूनी तौर पर 90 दिन बाद तकाजा कर सकता हूं। डील कर लेते हैं। क्या पाया गया? पैसे के बदले पैसे की डील पाई गई। जिस जमाने में डॉलर महंगा हो रहा था, एक्सपोर्टर जो है वो परेशान हो गए थे, तो एडवांस में डॉलर बुक होना शुरू हो गए, वो भी सूद की सूद थी। सोनार मार्केट के अंदर 2 तरह के काम होते हैं। एक तो आम कस्टमर जेवरात बनवाता है, वो कैश पर काम करता है, पैसों पे करता है। उधार भी सोना उधार भी बेचना जायज़ है, सोना उधार बेचना भी जायज़ है। लेकिन एक काम हो रहा होता है दुकानदार का और कारखानेदार का, ये दोनों पैसों में मामला नहीं करते। टोटल 98% ये सोने के बदले काम कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर दुकानदार ने 100 ग्राम सोना दिया, किसको? कारखानेदार को, कि जेवर बना के दे दो। वो अगर पैसे ले ले, रुपया ले ले, तो ठीक है इतने जो है वो पैसे मैं लूंगा आपसे, तो जायज़ है। वो कहता ठीक है सोना तो मुझे दो और सोना ही लूंगा मैं आपसे। तो वापसी में वो क्या करता है कि 100 ग्राम के बजाय 90 ग्राम वापस करता है। ये सूदी सूरत है। क्यों का जवाब मैं दे रहा हूं। गंदम की मिसाल में दे चुका हूं कि किसी ने 50 मन गंदम ली और कहा कि 60 मन मुझसे ले लीजिएगा या 60 मन ले लो, हाथों हाथ ले लो, तो ये भी सूदी सूरत है। अब हमने जितनी गुफ्तगू की है आइए उस पर नजर दौड़ाते हैं। सूद की अक़साम 2 अक़साम, कर्ज और उधार वाला सूद, मखसूस अशिया के तबादले वाला सूद। इसकी कितनी किस्में? कर्ज के बदले नकदी में नफा मिलता हो और कर्ज के बदले बेनिफिट मिलते हो। ये क्या है? क्वेश्चन मार्क। सिर्फ 3 जुमले मुश्किल होंगे फिर आसान है। तैयार है जनाब? दुरूद पाक पढ़ लीजिए। एक दफा और रिक्वेस्ट करता हूं, दुरूद पाक तो पढ़ ही लें। एक दफा अगर खड़े होकर बैठ जाएं थोड़ी सी तवानाई आ जाएगी। तशरीफ रखिए। तशरीफ रखिए। मैंने अर्ज किया था कि मैं सुनाने नहीं पढ़ाने आया हूं। सूद की 2 किस्में हैं। अब थोड़ा सा मुश्किल लफ्ज़, एक रिबन नसिया, दूसरा रिबल फضل। कर्ज वाली सूरत रिबन नसिया की है और जो दूसरी सूरत है वो रिबल फضل की है। नबी अकरम अलैहिस्सलाम की एक हदीस, आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, उबादा बिन सामित रिवायत करते हैं, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़्ज़हबु बिज़्ज़हब, सोने के बदले सोना, वल फिद्दतु बिल फिद्दती, चांदी के बदले चांदी, वल बुर्रु बिल बुर्री,
گندم کے بدلے گندم، وہ شعیر و بالشعیر، جو کے بدلے جو، تمر و بالتمر، کھجور کے بدلے کھجور، والملح بالملح، نمک کے بدلے نمک، مثلا بمثل، جب بھی یہ معاملہ کرنا ہو جنس ایک ہی ہونی چاہیے، برابر ہونا چاہیے، تساوی ہونی چاہیے، سوان بسوائن، برابر ہونی چاہیے، یدن بیدن، ہاتھوں ہاتھ ہونی چاہیے، ادھار نہیں ہونی چاہیے۔ جب یہ اصناف بدل جائیں، فبیو کے خشیتم، پھر جس طرح چاہو بیچو۔ ایک سود وہ ہے جو قرآن نے حرام کیا، ایک سود وہ جو حدیث نے حرام کیا۔ یہ میں نے وہ حدیث بیان کی ہے جس نے کچھ چیزوں کے تبادلے میں سود بیان کیا ہے۔ 6 چیزیں بیان کی گئی یہاں پر، سونا، چاندی، گندم، جو، کھجور اور نمک۔ اگر سونے کے بدلے سونا ہے تو کم زیادہ نہیں ہو سکتا، ادھار بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ جو 6 چیزیں ہیں یہ وہ ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی۔ اب علماء نے ان 6 چیزوں سے ایک اصول نکالا اور دنیا بھر میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اس کے اندر داخل کر دی۔ اس اصول کا نام ہے جنس اور قدر۔ اب میں نے آپ سے کہا تھا ایک فارمولا آپ کو سمجھانا ہے، اب میں وہ سمجھانے لگا ہوں۔ کوئی ایک صاحب کھڑے ہوں گے، کوئی ایک صاحب کھڑے ہوں گے، جی یہ بتائیں، ایک آدمی فروٹ خریدتا ہے، پیسے دیے، فروٹ لیا، تو کیا ہوا؟ پیسے ایک الگ چیز ہے، فروٹ ایک الگ چیز ہے، دونوں چیزیں ایک تو نہیں ہے نا۔ کوئی یہ کہے گا کہ فروٹ اور پیسے ایک ہی جنس ہے؟ الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو جس سے مراد یہ ہے کہ دونوں ایک ہی چیز جہاں ہو، ایسی خرید و فروخت ہو بارٹر سسٹم پر کہ یہاں سے بھی وہی چیز ہے، وہاں سے بھی وہی چیز ہے۔ اس کی ایک مثال کیا؟ کھجور، وہاں سے بھی کھجور، یہاں سے بھی سیب، وہاں سے بھی سیب۔ آپ کہیں گے ایسا کہاں ہوتا ہے؟ ایسا کون کرتا ہے؟ تشریف رکھیں۔ تو ایسا ہوتا ہے، اگر نہیں بھی کوئی کرتا ہو تو مسئلہ تو سمجھ لیں، وہ جو نئے نوٹ اور پرانے نوٹ والا مسئلہ ہے وہ یہیں سے حل ہونا ہے۔ اسی فارمولے سے آپ کو پتہ چلنا ہے جائز صورت کون سی ہے، ناجائز صورت کون سی ہے۔ وہاں کیا صورت تھی؟ ایک طرف سے نوٹ، دوسری طرف سے بھی نوٹ، جنس اور جنس، ٹھیک ہے جی۔ ایسا تبادلہ جس میں دونوں چیزیں ایک ہی چیز ہوں۔ گائے اور بکری ایک ہے، الگ ہے؟ جانور ضرور ہے لیکن ریٹ تھوڑی دونوں کا ایک ہے۔ بکری الگ جنس ہے، گائے الگ جنس ہے۔ بکری اور گائے کا تبادلہ اگر ہوگا، ایک جنس کا تبادلہ ہوگا یا الگ جنس کا ہوگا؟ الگ جنس کا ہوگا۔ تو ایک تو چیز اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ جنس کو سامنے رکھا جائے کہ کہیں جنس ایک ہے کہ الگ ہے۔ ایک پہ اور حکم ہوگا، الگ پہ اور حکم ہوگا۔ پلس کرنا ہے قدر کو۔ قدر کا انگریزی میں ترجمہ ہے میجرمنٹ۔ کیا ترجمہ ہے؟ اور اردو میں کہتے ہیں پیمانہ۔ جب بھی آپ کوئی چیز لیتے ہیں اور دیتے ہیں تو 2 طریقے سے ڈیل ہوتی ہے، یا تو لاٹ کے حساب سے ہوتی ہے۔ کس کے حساب سے ہوتی ہے؟ وہاں میجرمنٹ کوئی ویلیو نہیں رکھتی، بھئی لاٹ پوری خریدنی آپ نے۔ دوسری کس حساب سے ہوتی ہے؟ تول کر ہوتی ہے۔ ترازو تو آج کی ایجاد ہے نا، پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ ماپ یا ناپ؟ ماپ کر۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ آپ بڑے بوڑھوں سے پوچھئے گا، گاؤں کے اندر کوئی بندہ کوئی چیز بیچنے آتا تھا گاؤں دیہاتوں میں، ہاں بھی کپڑے والا آیا ہے یا کوئی کلفی والا آیا ہے، پیسے نہیں ہیں، دانے لینے دینا اس نے، تو ایک ہانڈی میں یہ ہوتا تھا جی اتنے دانے دے دو۔ یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے گاؤں دیہات میں دیکھا ہے۔ ترازو آنے سے پہلے ماپ کر چیزیں دی جاتی تھی۔ تو دوسرے طریقوں کو کیا کہیں گے؟ پہلا طریقہ تول، دوسرا طریقہ کیا کہلائے گا؟ اردو میں ماپ، عربی میں کیل۔
عربی میں کیل. یہاں ایک چھوٹی سی پیچیدگی ہے. ہمارے لین دین میں ایک تیسری چیز بھی ہوتی ہے. مدینہ شریف کون کون گئے ہیں؟ کیلے گن کے ملتے ہیں یا تول کے ملتے ہیں؟ جی کیلے تول کے ملتے ہیں. ہمارے یہاں کس سے ملتے ہیں؟ گن کے ملتے ہیں. تو ایک تیسری چیز بھی ہوتی ہے. بہت سارے آئٹم کیا ہوتے ہیں؟ موبائل کا بھی سنا ہے کہ تول کے بکتا ہو؟ پر پیس بکتا ہے. سود کی دوسری قسم ہم سمجھ رہے ہیں. بس یہ بات سمجھ جائیں تو اگلی بات سمجھ کے کہیں گے مولانا صاحب یہ شریعت کا کیا اصول ہے. جو سود کی دوسری قسم ہے اس میں اس کا اعتبار نہیں کیا گیا. اس کا اعتبار نہیں کیا گیا. نوٹ کیا ہیں؟ عددی ہے نا، گن کے بکتے ہیں. تو وہ جو میں نے کہا تھا نا کہ اگر یہ پیسے دے دیتا ہے 2200 روپے اور 2000 روپے گڈی لے لیتا ہے نقد تو یہ جائز ہے. وہ اس لیے بیان کیا کہ نوٹ کے بدلے نوٹ جنس ایک پائی گئی یا نہیں پائی گئی؟ لیکن یہ پائی گئی صورت، یہ پائی گئی. شریعت نے اس قسم میں سود پائے جانے کے لیے دو چیزیں لازم کی ہیں. اگر یہ دونوں ایک ساتھ پائے جائیں گے، کیا؟ نقد اضافہ بھی حرام اور ادھار بھی حرام. کیا؟ جیسے کسی نے گندم بیچی، گندم کے بدلے جنس پائی گئی بھی جناب، جنس ایک ہی ہے. گندم تول کے بکے گی یا پھر وزن سے بکے گی؟ ایسا ہی ہے نا، اس میں تو نہیں آ رہی نا. اب یہ ضروری ہے کہ اگر کہیں ایسا سودا ہوتا ہے تو کمی بیشی نہیں ہو سکتی. کمی بیشی ہوئی سود ہو جائے گا، ادھار ہوا سود ہو جائے گا. کسی نے ایک بکری بیچی 2 بکریوں کے بدلے، دونوں کی جنس ایک ہے، یہ پایا گیا، یہ پایا جا رہا ہے نا، یہ نہیں پایا گیا. نقد بیچ دے، یہ ایک بکری لے لو 2 بکری دے دو، چلا جائے. ادھار کرے گا تو حرام ہو جائے گا. اس قاعدے کی 4 صورتیں ہیں. کتنی صورتیں ہیں؟ ہاں، اب آپ اپنی بک کھولیں. پہلی صورت جنس ایک ہو، قدر ایک ہو. 29 جنس ایک ہو اور قدر بھی ایک ہو. حکم بیان نہیں کر رہے ابھی ہم حکم بیان نہیں کر رہے اس کا حکم جائز ہے ناجائز ہے. یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ مسئلہ، اس مسئلے کی کوئی 5ویں صورت نہیں ہے کہ آپ پریشان ہو جائیں. اتنی مشکل چیز کون سمجھے گا؟ صرف 4 چیزیں سمجھیں بس. جنس ایک ہو، قدر بھی ایک ہو. تصویر کس چیز کی بنی ہوئی ہے؟ گندم کے بدلے گندم. دوسری صورت جنس ایک ہو، قدر مختلف ہو. گھوڑے کے بدلے کسی نے گھوڑا بیچا، یار آپ کا گھوڑا بڑا اچھا ہے، میرے گھوڑے سے تبادلہ کر لو. جنس ایک ہے، اس کی جو وہ ہے قدر پائی جاتی ہے اس میں. زندہ گھوڑا تو کوئی نہیں بکتا تول کر. تیسری صورت جنس مختلف ہو، بارٹر سسٹم. کسی نے چینی خریدی گندم دے کر، دونوں کے جنس سے الگ الگ ہے نا، لیکن دونوں کا وزن ایک ہے، کیل پایا گیا. چوتھی صورت جنس بھی الگ ہو، قدر بھی الگ ہو. جو آپ عام طور پر ہم خرید و فروخت کرتے ہیں یہی ہوتا ہے. پیسے دیتے ہیں موبائل خرید لیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں سونا خرید لیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں گاڑی خرید لیتے ہیں. یہ 4 صورتیں بنی. ان 4 صورتوں میں سے کون سی جائز کون سی ناجائز؟ اگلے پیج پر آتے ہیں. جب جنس بھی ایک ہو اور قدر بھی ایک ہو، آپ نا پیج نمبر 29 پر رہے. اگلا پیج یہاں سے دیکھ لیں گے. جنس بھی ایک اور تصویر کس چیز کی ہے؟ ٹھیک ہے. اب اس کا حکم کیا ہے؟ ادھار کریں گے حرام ہو جائے گا. کہا یہ گندم لے جاؤ، اپنی گندم کل دے دینا.
ادھار کریں گے حرام ہو جائے گا. اچھا گاؤں دیہاتوں میں جو ہوتا ہے نا, آٹا ختم ہو گیا پڑوسی سے لے آؤ, یہ قرضہ ہے. کیا ہے یہ جائز ہے. خرید و فروخت ہو رہی ہے تو وہ ناجائز ہوگا. بھائی پہلے زمانے میں سونے چاندی کی اشرفیاں ہوتی تھی نا, ہیں نوٹ تو نہیں تھے, تو لوگ قرضہ کس چیز میں لیتے تھے؟ اشرفیوں میں لیتے تھے. تو قرضہ میں سمجھا چکا ہوں ایسی چیز نہیں ہوتی اس کو سنبھال کر رکھا جائے. قرضہ لیا جاتا ہے ضرورت پوری کرنے کے لیے, تو گندم بھی قرضے میں لی جا سکتی ہے. یہ خرید و فروخت کی بات ہو رہی ہے. ادھار ہوا تو سود, گندم 10 من دوسری طرف سے 11 من, کیا ہوا کمی بیشی, یہ بھی سود ہو جائے گا. آگے چلے, جنس ایک ہو قدر مختلف ہو. جنس ایک ہو جیسا کہ نوٹ کے بدلے نوٹ بیچنا, تو کیا حکم ہوگا؟ ادھار حرام ہے, ہاتھوں ہاتھ جائز. نوٹ میں قدر پایا گیا؟ نہیں پایا گیا نا, کیونکہ یہ ترازو کیل والا نہیں ہے. ہاتھوں ہاتھ اگر ایک طرف سے زیادہ ایک طرف سے کم ہے, نقد ادائیگی ہوگی 2 طرفہ, تو یہ جائز ہے. یہ گھوڑا دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, کس نے کہا کہ یہ 2 گھوڑے کے بدلے 1 گھوڑا دیا, فوراً سودا ہو جائے, ہاتھوں ہاتھ جائز ہے. آگے چلتے ہیں. جنس مختلف ہو قدر ایک ہو. یہ دیکھیں مثال, گندم اور چاول دونوں ایک ہی ماپ سے بکتے ہیں نا, تول کر بکتے ہیں, لیکن جنس سے الگ ہیں. ایک نے کہا کہ جی 1 من گندم کے بدلے مجھے 5 من جو ہے وہ چاول دے دو. چونکہ اس کے اندر یہ غلطی زیادہ ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں, پہلی بار صورت نہیں پائی جاتی, یہ زیادہ پائی جاتی ہے. چونکہ اس کے اندر جنس تو نہیں پائی جا رہی لیکن قدر ایک پائی جا رہی ہے, دونوں کا تول ایک ہے. ہاتھوں ہاتھ کر لے, نقد ادھار کرے گا تو حرام ہو جائے گا. آگے چلیں. چوتھی قسم, جنس بھی الگ قدر بھی الگ. حدیث پاک میں فرمایا گیا فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ, جیسے چاہتے ہو بیچو. موبائل سونا, پیسہ کوئی اور چیز. جی سیکنڈ لاسٹ سلائیڈ, خلاصہ نکالتے ہیں. آج ہم نے کیا سیکھا؟ آج ہم نے سود کی 2 اقسام. پہلی قسم ربا نسیہ, قرض کے بدلے یا ادھار کی بعض صورتوں کے بدلے نفع دیا جاتا ہے, ٹھیک. دوسری ربا الفضل, کچھ اشیاء کے باہم تبادلے پر سود پایا جاتا ہے. اور جب یہ پتہ چلے گا جنس اور قدر کا معاملہ کیا ہے, ہم فارمولے کو سمجھ جائیں گے. ایک بات میری توجہ سنیں, میں تو توجہ کریں, فارمولہ سمجھنا اصل نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ آپ ایک کام کر رہے ہیں, آپ کو پتہ چلے کہ یہ حلال ہے یا حرام, کافی ہے. تو میں نے یوں بیان کر دیا کہ اس کے بیان کرنے سے ہو سکتا ہے آپ کے لیے تھوڑا مسئلہ جاننا اور آسان ہو جائے. یہ بات اگر سمجھ میں نہیں آئی تو کوئی بات نہیں, اس کو مائنس کر دیں, کیونکہ اس طرح کا معاملہ کم ہوتا ہے, گاؤں دیہاتوں میں زیادہ ہوتا ہے, شہری زندگی میں کم ہوتا ہے. آگے یہ بڑا اہم نوٹ ہے, یہ بڑا اہم نوٹ ہے کہ تو سود کی 2 قسمیں, ایک تیسری قسم بھی ہے جو میں آج نہیں سکھا رہا. درجنوں قسم کی چیز پائے جاتے ہیں اس میں, درجنوں قسم کی. یہ مت سمجھیے گا کہ ہم نے سود کو سمجھ لیا ہے. سود کی موٹی موٹی 2 قسمیں سمجھ لی ہیں, تیسری قسم بڑی باریک ہے, اس کا سمجھنا بھی باقی ہے. آگے چلتے ہیں. سود لے لیا ہو تو کیا کیا جائے؟ بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا, ہماری تو سیلری جو ہے وہ آتی رہی اس کے اندر سیونگ اکاؤنٹ کے اندر. یا کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے دل میں احساس بیدار ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں ہم یہ اکاؤنٹ ختم کریں گے. پوچھتے ہیں اب جو رقم آ گئی اس کا کیا کریں؟ اس کا حکم یہ ہے کہ یہ ناپاک رقم ہے, حرام کی رقم ہے. بعض لوگ کہتے ہیں مسجد کے باتھ روم میں لگا دو. اللہ کے بندو, مسجد کے باتھ روم میں رہنا بھی ثواب کا کام ہے, وہ کیا ناجائز کام ہے؟
مسجد کے باتوں میں بنانا بھی ثواب کا کام ہے. وہ جگہ ٹھیک نہیں ہے, وہاں نہیں لگ سکتا. بغیر ثواب کی نیت کے یہ نیت کرنی ہے, اے مالک میں توبہ کرتا ہوں, یہ رقم میری غلطی سے آ گئی, میں اب اس سے نجات پا رہا ہوں. یہ نہیں کہیں گے کہ جناب سیٹھ صاحب نے رکھوایا ہوا 1 کروڑ روپیہ اور یہاں بنے ہوئے جناب کیا بنے ہوئے ہیں, سخی بنے ہوئے ہیں, غریبوں کو بانٹ رہے ہیں. پیسہ سود کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حرام مال پیش کر کے ثواب چاہتے ہیں, کیسے ممکن ہے؟ اس سے خلاصی حاصل کرنی ہے, ثواب کی نیت نہیں کرنی. جو بھی مستحق زکوٰۃ ہو اس کو دے دیں, یہ اس کی خلاصے کا طریقہ ہے. خلاصی سمجھ لی جناب, خلاصہ آپ پہلے سمجھ چکے ہیں, خلاصہ بھی سمجھ لیا, خلاصے بھی سمجھ لی. اللہ حافظ. اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور میں بہت درد دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں, ہمارے ذہنوں میں کوئی مائنس بات پیدا نہ ہو. یہ شیطان کا ایک حملہ ہوتا ہے کہ نہیں مولوی صاحب نے یہ کیا بیان کر دیا, یا وہ بات بڑی مشکل بیان کیا, کچھ سمجھ ہی نہیں آئی. آپ اگر یہ کہیں گے کچھ سمجھ نہیں آئی, یہ ایک حقیقت ہے. گلاس میں آدھا پانی ہے اور آدھا گلاس خالی ہے, یہ 2 الگ الگ جملے ہیں. اگر آپ یہ کہیں گے کہ میں وہاں شریک ہوا, میں نے 4 باتیں سیکھی ہیں, باتیں تو 20 سکھائی گئی تھی, میں 4 باتیں سیکھ کے آیا ہوں, تو یہ وہ انداز ہوگا جو آپ کی طبیعت پر اچھے اثر ڈالے گا. درود پاک پڑھ لیجیے. ہمارے دارالفتہ اہل سنت کے علماء کرام ہیں, ان کو بطور خاص میں یوں بلوایا کہ مفتی ساجد صاحب اشرا کے دارالفتہ میں ہوتے ہیں. مائک دیں بھی, اشرا کا دارالفتہ کہاں ہے؟ اشرا دارالفتہ اہل سنت یہ اشرا میں گولڈ مارکیٹ ہے, تو وہاں پہ لطیف پلازا کے فرسٹ فلور پر اشرا دارالفتہ اہل سنت قائم ہے. مفتی انس صاحب داتا سرکار کے قدمین شریفین کی جانب جو پہلی گلی آتی ہے جوس والی, اس جوس کارنر والی گلی میں دعوت اسلامی کی بلڈنگ ہے, مکتبۃ المدینہ کے فرسٹ فلور کے اوپر دارالفتہ اہل سنت ہے. صبح 9 سے شام 5 بجے تک اس کی ٹائمنگ ہے. دارالفتہ میں یہ حضرات موجود ہوتے ہیں, آپ کا استقبال کریں گے, آپ کبھی آئیں گے. دارالفتہ میں مسئلے پوچھنے کے کوئی پیسے نہیں ہیں. آپ کہیں گے لکھ کے دے دیں, لکھ کے دیں گے, لکھنے میں 2-3 دن لیں گے آپ سے, لیکن یہ ہوگا کہ کبھی بھی آپ چلے جاتے ہیں. اوقات کار کیا ہے؟ صبح 9 سے شام 5 بجے تک. آپ کے یہاں؟ ہمارے ہاں 11 بجے سے لے کر 5 بجے تک ٹائمنگ ہے. یعنی جس طرح ایک گلی محلے میں کلینک کھلا ہوتا ہے نا, کہ بندہ بیمار ہے ڈاکٹر کے پاس جائے گا, تو یہ دارالفتہ اور مسائل پوچھنے کی جگہ اس سے زیادہ ہمارے لیے اہم ہے. یہ موجود ہیں, آپ حضرات استفادہ کریں. سنڈے والے دن چھٹی ہوتی ہے, جمعے کے دن کھلا ہوتا ہے. آپ کے یہاں جمعے کو کھلا. کوشچن آنسر. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ پرائیویٹ کمپنیز میں پروویڈنٹ فنڈ ایک ہوتا ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ 8% 5%, مطلب 8% ہماری سیلری سے کاٹا جاتا ہے اور 8% ایکسٹرا کمپنی ڈالتی ہے اور سال کے بعد وہ ملتا ہے. تو جو ایکسٹرا کمپنی ڈالتی ہے کیا وہ سود میں ہے, کا نہیں ناجائز ہے؟ جو کمپنی ڈالتی ہے وہ آپ کے ایگریمنٹ کا حصہ ہوتا ہے. یعنی آپ کو سیلری دے دی مثال کے طور پر 30,000 روپے کیش آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی, اور 8% وہ آپ کو الگ سے جمع کر رہی ہے. آپ کے ایگریمنٹ میں ہوتا ہے کمپنی یہ کرے گی, وہ اجرت کا حصہ ہے. جو پیسے پروویڈنٹ فنڈ میں کمپنی ڈالتی ہے وہ حلال ہے, وہ آپ کے ہیں. لیکن وہ جو پیسے بینک میں اضافی جمع ہو جاتے ہیں وہ حلال نہیں ہے. مثال کے طور پر کمپنی نے اور آپ کی تنخواہ سے کٹ کے جو بھی جمع ہوا وہ جمع ہوا 5 لاکھ روپے, 2 سال رہنے پہ 20,000 کروڑ جمع ہو گئے. جو بینک کا اضافہ ہوگا وہ سود ہوگا. ایک دوسرا سوال ہے, کمپنیز میں جو مطلب وہ جاب آفر لیٹر ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہیلتھ انشورنس اور لائف انشورنس کی پالیسی بھی دی جاتی ہے, اور بعد میں ڈاکومنٹس بھی لیتے ہیں, آئی ڈی کارڈز وغیرہ, وہ خود ہی پروسیجر کرواتے ہیں. تو اس ایگریمنٹ پہ جو سائن کرتا ہے بندہ, کیا سائن جو کرتا ہے اس کو بینیفٹ ملتے نہیں کرتا نہیں ملتے. ٹھیک ہے, جبر نہیں ہے, اکراہ نہیں ہے, آپ نے کرنا ہی کرنا ہے.
जहाँ जबर है, मिसाल के तौर पर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा आपको, आप ये काम करवाएं, वो अलग सूरत है। जहाँ आप ऑप्शनल है तो वहाँ कैसे गुंजाइश होगी? नेक्स्ट प्लीज। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जो खलासी हासिल करने के लिए रकम अदा की जा रही है, जिसको अदा की जा रही है, अगर वो पूछ ले कि ये कौन से पैसे हैं, तो फिर क्या उसे फरमाए कि ये कौन से पैसे हैं? उसको गिफ्ट कह सकते हैं, तोहफा कह सकते हैं, कि उसको एहसास ना हो। ये ज़कात के बारे में फुक़हा ने लिखा है कि अगर आप ज़कात कहेंगे उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरू होगी, ऐसे मौके पर आप तोहफा गिफ्ट ईदी कह सकते हैं। अच्छा, एक सवाल और है। और इसमें यह भी है, गुनाह का इजहार करना भी गुनाह है। एक तो उसकी इज़्ज़त नफ्स है, दूसरा आपके लिए ज़ाहिर करना ये जाहिर जायज़ नहीं है कि मैंने ऐसा किया था। ज़ाहिर करने के मौके होते हैं, आप किसी आलिम के पास गए कि भाई मैंने इस तरह का काम कर लिया है, वो एक मौका है। उलमा ने लिखा किसी की नमाज कज़ा हो गई, तो छुप के पढ़े, या ऐसी नमाजों के बाद पढ़े जिसके बाद नफिल होते हैं। जैसे ज़ोर के बाद नफिल होते हैं, कुछ समझेगा हो सकता है नफिल पढ़ रहा है, उसने फजर की कज़ा पढ़नी थी, लेकिन असर के बाद नफिल नहीं होते, तो असर के बाद पढ़ना जायज़ नहीं होगा, इसके लिए कज़ा नमाज घर में पढ़ सकता है। क्रेडिट कार्ड्स की बात हो रही थी, थोड़ा सा ये पूछना चाह रहा था कि जो अगर पेमेंट हम डिले करते हैं, ओवरड्यू हो जाती है, उस पर तो मार्कअप पड़ गया, वो ठीक है। अगर हम ड्यूरिंग प्रोसेस पे कर देते हैं और उसके इंटरेस्ट भी नहीं बढ़ता जिन चीज़ों पे, जैसे ग्रोसरीज वगैरह हैं। एक बात समझने की कोशिश करें, आपका बैंक में अकाउंट ना हो या आपकी माली हालत ऐसी ना हो, नौकरी पेशा ना हो, आप बैंक क्रेडिट कार्ड देगा? नहीं देगा। नहीं देगा, ठीक है ना? तो आप डेबिट कार्ड इस्तेमाल करें। किसी टाइम होता है डेबिट कार्ड की पोजीशन नहीं होती, तो क्रेडिट कार्ड को उस टाइम में पे तो कर सकते हैं ना, इन टाइम में अगर फिर उस पर 2.5 या समथिंग अगर ऐड भी नहीं होता, जैसे मेडिसिन है, पेट्रोलिंग है। बैंकों की सोच है यहूदी सोच, करोड़ों के इश्तेहार छापते हैं, क्रेडिट कार्ड लीजिए, क्रेडिट कार्ड लीजिए, 40 दिन में पेमेंट हो जाती है, बैंक को कुछ मिलेगा? बैंक को कुछ मिलेगा? वो सोचते हैं दाना डालो कभी तो बंदा फंसेगा। तो मसला ये है कि हमारी कौम को दो चीज़ों से इस वक्त खतरा है आज की तारीख। एक उन ड्रामों से जो टीवी पर ड्रामे चलते हैं, फिल्मी ड्रामे, जिसके अंदर अब करैक्टर लाकर, एक नजरियाती सोच लाकर इस्लाम पर हमले हो रहे हैं। एक तो खतरा है इस वक्त उस नजरियाती चीज से कि जो हमारी कौम में उतारी गई है, लो जी इसके बहाने उनके नजरियात बदलें, चेंज हों, इस्लाम से मुतनफ़िर हों, दूर हों। दूसरा खतरा है उन कंपनियों से जो नाजायज़ काम के लिए भी ऐसी मशहूरी करती हैं कि बिल्कुल शीशे में उतार लेती हैं। बंदा बोलता है यार कितने फ़ायदे हैं, वाह स्कीम आ रही है, आइंदा जनाब जिसके पास फला बैंक का कार्ड होगा उसको इतने फीसद आए, जिसने नहीं वो कार्ड रखा तो वो देख लेता है। होता क्या है, उसने बेचारे ने खर्च करने थे 1000 रुपये, उसके बजाय वो 5000 रुपये खर्च कर लेता है, और वो चीज़ भी महंगी मिलती है उसे। कंपनियों से बचना होगा। हम आज तक कार्डलेस थे, कम से कम डेबिट कार्ड हो जाए, तो कार्डलेस बनना पड़ेगा। यूँ हजूर बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि दुकान के ऊपर कुछ लोग आते हैं, जैसे कि पार्टी की नुमा, वो ये कहते हैं कि ये मेरा माल ले लो और इसको सेल कर देना, ठीक है, और इसके पैसे तय कर लो आप कि मुझसे इतनी उजरत लोगे। मसलन एक प्राइस बॉन्ड ही है, इसके ऊपर 20 रुपये कमीशन लोगे, ठीक है, वो तो उसने तय कर लिया, और ये तय नहीं किया कि माल बच गया तो वो वापस ले गए या दुकानदार ले गए। इसके लिए शरीयत क्या होगा मसला? देखिए, तिजारत है या कमीशन है, फ़र्क इसी से होगा ना। मिसाल के तौर पर मैं छोटी सी मिसाल समझाता हूँ। किस ज़माने में थर्मास में लोग कुल्फ़ी बेचते थे, देखा था किसी ने? एक आदमी कहता है ये कुल्फ़ी इतने की बेची, जितने की चाय मर्जी बेचो। एक आदमी कहता है इतने की बेचनी है, इतना कमीशन मिलेगा, ज़ाया हो गई, गल गई, उसकी होगी। तो देखा जाता है कि ख़रीदारी हुई है, जैसे फ्लैट है, प्रॉपर्टी है, वो कहता है जी मेरा माल है, आप बिकवा दो, इतने पैसे दूंगा। वो कोशिश करता है, 6 महीने हो जाते हैं, नहीं बिकती, वापस कर देता है। तो ये ख़रीदारी नहीं है ना, देखा जाएगा कमीशन है, मायदा या तिजारत है।
तिजारत है तो वापसी नहीं है, कमीशन है तो चीज़ मालिक की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने आखिरी जो स्लाइड चलाई थी कि जिसने वसूल कर लिया है तो वो उसकी तलाफ़ी करे, तो जिसने दिया हुआ है यानी जिसने कर्ज लिया था और सूद देता रहा है उसके ऊपर, उसकी भी कोई तलाफ़ी है? और दूसरा बस इस बारे में थोड़ा बता दो। इसकी तलाफ़ी सिर्फ तौबा है कि इसने सूद दिया किसी को, पैसे कर्जे में लिए थे, सिर्फ तौबा है। बाद लोग ये समझते हैं वो जो कर्जा था वो भी हराम हो गया, वो नहीं है। उस कर्जे से अगर कारोबार किया वो हलाल रहेगा, जो इसने दिया है वो सूद है। जी माशाल्लाह, आपने ये कोर्स करवाया, तो ये कोर्स करने के बाद इस चीज़ की हमें इजाज़त है कि लोग मसले पूछें सूद के और हम बताएं? लिमिट होती है, ज़ाहिर बात है, ये हमने अपने ज़ात के लिए किया है और ऐसा कोई करेगा भी नहीं। होता ये है कि जो चीज़ आपने दूसरे को बयान करनी है थोड़ा सा संभल के, बहुत सारी बातें आप गेट से निकलेंगे जहन से निकल जाएंगी, इसलिए अर्ज़ किया है कि थोड़ा सा समझ के कि क्या बयान करना है, कितना बयान करना है। नेक्स्ट जी, ये जो मकानात प्रॉपर्टी के ऊपर एडवांस लेते हैं किराएदारों से, इससे जो फ़वायद हासिल करते हैं वो क्या सूद में आते हैं या कि सूद? मैंने अर्ज़ किया ना कि अगर तो ज़्यादा पैसे दिए एडवांस में और किराया कम किया है, किराया माफ़ कर दिया है, तो ये सूदी फ़वायद दिए। नहीं, मेरा मकसद है अगर किराए पे मकान दिया है, उसका 2 माह या 3 माह का एडवांस लिया है उससे, इस सूरत में कि वो मकान छोड़ने से पहले अगर वाजबात क्लियर नहीं करता, बिल वगैरह या जितना मार्केट में राइज है, हर मार्केट का अलग हिसाब होता है ना। छोटी मार्केट है उसमें कम होंगे, बड़ी मार्केट में ज़्यादा होंगे। मार्केट में जितना राइज है उतना रखना ठीक है। ठीक है जी, मतलब उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्रेडिट कार्ड के हवाले से था कि अगर किसी ने क्रेडिट कार्ड इसलिए यूज़ कर रहा है कि वो हार्ड कैश कैरी नहीं करना चाहता, कि जैसे इस तरह में हालात हैं मुल्क के, तो वो उसको अवॉइड करने के लिए सर्कमस्टांसेस कि वो यूज़ करता है सिर्फ क्रेडिट कार्ड के, हार्ड कैश कैरी ना हो, सेफ रहे उसकी चीज़, तो इस सेंस में अगर वो यूज़ करता है तो प्रॉब्लमेटिकली है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात पर मुस्कुराएंगे, नाराज़ नहीं होंगे। मैं उम्मीद रखूँ ना। कोई 15-20 दिन पहले एक साहब आए थे, यही बात उन्होंने की, ग्रासरी खरीदनी होती है, ये मसला वो मसला। मैं कहा यार ग्रासरी कितनी खरीदनी होती है? 50,000 की खरीदनी होती है। 5-7 हज़ार रुपये का आप सामान खरीद लोगे, 10 का खरीद लोगे, 15 खरीद लोगे। आपके पास वो 70,000 वाला मोबाइल है, वो कहाँ छोड़ के जाओगे? 70,000 वाला मोबाइल तो साथ में है, और 10,000 रुपये के लिए आप बोले कार्ड मजबूरी है। तशरीफ़ रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। हज़रत, हमारा काम आदमपुर मार्केट में है, तो फ़र्ज़ किया एक एम्ब्रॉयडरी वाला, हम उसके पेमेंट दे रहे हैं तकरीबन 750 रुपये पर सूट। उसको कुछ ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है, उसको तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए उसको एडवांस की सूरत में चाहिए। वो हमसे कहता है कि आप ना मुझसे थोड़ा सा यानी कि रेट कम करवा लें, तो आप मुझे एडवांस की सूरत में आप मुझे 200-300-400 सूटों की पेमेंट यकमुश्त अदा कर दें। तो इस सूरत में ये काम करना कैसा? माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल है। तशरीफ़ रखिए। आप उससे सूट खरीदते हैं? जी, सूट खरीदते हैं उससे? नहीं, एम्ब्रॉयडरी करवाते हैं ना। सूट आपके होते हैं? हाँ जी, कपड़ा हमारा होता है, वो मजदूरी लेता है हमसे एम्ब्रॉयडरी करने की। मजदूरी लेता है? हाँ जी। अच्छा, तो मिसाल है कि हम 750 में उससे बनवा रहे हैं। हाँ। उसको ऐसी कोई ज़रूरत आन पड़ती है, वो कहता है जी मुझे आप ना तकरीबन 1.5-2 लाख का इंतज़ाम कर दें, तो अब जो बना के देगा उसके पैसे कम लेगा। हाँ जी, ये सूद है, ये सूद है। अच्छा, उसके पैसे कम क्यों हुए? कर्जे की वजह से हुए। ये जायज़ नहीं, ये जायज़ नहीं है। ठीक है, पहले आप बता चुके हैं, लेकिन एक भाई पूछना चाह रहे हैं, ज़रा दोबारा दोहरा दीजिएगा। जो सिक्योरिटी ली जाती है एडवांस की शक्ल में, घर की या शॉप की, किराया भी आ रहा है, किराया भी तय है, लेकिन जो सिक्योरिटी है क्या उसको यूज़ कर सकते हैं? मैंने जो पहली चीज़ समझाई ना, कर्ज, अमानत, इन्वेस्ट। कर्ज होता ही इस्तेमाल करने के लिए, और इस रकम को भी मैंने अर्ज़ किया था कर्ज है, और कर्ज इस्तेमाल करने के लिए होती है। शुक्रिया। अब जो है वो याफूर भाई मलफूजात इरशाद फरमाएंगे।
माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे लिए बहुत बड़ी सादत की बात है। सवाल इल्म की चाबी है और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। और बदकिस्मती से जो दुनिया भर में आज मुसलमान तबाही का शिकार हैं, उसकी वजह यह है कि इन्होंने जो दीन के शरीयत के उसूल हैं इनको छोड़कर किसी मुआशरे के उसूल अपना लिए। जब मुसलमान ट्रैक से हटे हैं फिर तबाही का शिकार हो गए, निज़ाम बदल गए सारे। अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें निज़ाम दिया वो यूनिवर्सल है, पूरी दुनिया के लिए। मिसाल के तौर पर एक निज़ाम है हमारे पास कि जो अपने माँ बाप को रहमत भरी निगाह से देखे उसे एक मकबूल हज का सवाब मिलेगा। अब वो वालिद चाहे अंग्रेज है, वालिद चाहे पठान है, वालिद चाहे चाइना में है, वालिद चाहे इंग्लिस्तान में चाहे हिंदुस्तान में, अगर वो मुसलमान है, बेटा मुसलमान है, मोहब्बत भरी निगाह से देखेगा उसे मकबूल हज का सवाब मिलेगा। इंग्लिस्तान वाला, इंग्लैंड वाला ये नहीं कह सकता कि हमारे मुल्क में रवाज है कि इसको ओल्ड हाउस में जाके जमा कराना है। अब्बा जी बूढ़े हो जाए तो इनको धक्का दे रहा है, चलो जी अब्बा जी बेकार होगा तुसी, ये नहीं हो सकता। हमने किया क्या है, हमने ये किया है कि अब इंग्लैंड गए तो वहां देखा कि यार अब्बा जी ने जो देना था वो तो दे दिया, हमें मकान भी ले दिया, जवान भी कर दिया, पढ़ा भी दिया, लिखा भी दिया, अब बूढ़े बाप पे खर्च करने की जरूरत क्या। इंग्लैंड का रवाज बड़ा अच्छा है, अब्बा जी को बूढ़े ओल्ड हाउस में जमा कराओ, उनको अब्बा जी हम इंग्लैंड में हैं, देखे यहाँ जहां देश वैसा देश वैसा बेस, तो यहाँ रहना है ना, तो यहाँ रवाज ये है कि बूढ़ों को ना जमा कराते हैं ओल्ड हाउस में जाकर, वो चाहे सुअर खाएं चाहे शराब पिएं, जो खाना दें उनकी मर्जी, जो करें। अब्बा जी आपको मैं फिक्र ना कर, मैं मिलने आता रहूँ, आप चले जाएं उधर। अब बताइए क्या ये इंसानियत है? हमने जिधर फायदा नजर आया है ना, हमें हमारा फायदा, हमने उस पर हाथ रख दिया कि ये निजाम सही है, और बाद में जब उसने शाट मारी, करंट मारा ना उसने जोर से, फिर हम चीखते और चिल्लाते हैं। तो माशाअल्लाह आज हमारे पास मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा है, हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत की बात है। दारुल इफ्ता मरकजुल औलिया लाहौर के भी माशाअल्लाह मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा, अनस भाई, तो एक मुफ्ती अनस साहब दारुल इफ्ता अहले सुन्नत लाहौर दाता दरबार यहाँ भी है, एक दारुल इफ्ता हमारा इचरे में भी है, लतीफ ज्वेलरी प्लाजा में। साजिद साहब तशरीफ फरमा, यहाँ भी तशरीफ फरमा है मुफ्ती साहब। तो अगर हम वाकई इसमें संजीदा हो, सीरियस हो, है मैटर बड़े संजीदा अहम मैटर है, वक्ती तौर पे हो सकता है कि आज किसी इस्लामी भाई के ज़हन में कोई कन्फ्यूजन रह गई हो, फौरी तौर पर मैंने देखा है एक ऐसा सबसे आसान काम वो है किसी को ये बोले कि आप नमाज पढ़ा करें, और जी माशाल्लाह रोजे रखें, नफल रोजे रखें, आप हज कर लेना, आप माशाल्लाह उम्रे पे जाना चाहिए, आपको हज पे जाना चाहिए, तो कहेंगे सुभान अल्लाह कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर किसी से ये कहा जाए कि आपने आज के बाद फिल्म नहीं देखनी, आपने हराम रोजी की तरफ नहीं जाना, हलाल की तरफ जाना है, और नह्युन अनिल मुनकर बुराई से मना करना, ये जरा थोड़ा मुश्किल काम है। नेकी की दावत देना आसान है, बुराई से मना करना मुश्किल है। अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्तियान कराम तशरीफ फरमा है, अल्लाह का करम है कि इन्हें इस बात का कोई खौफ नहीं है कि जो हमारे सामने तशरीफ फरमा है इस्लामी भाई वो क्या कहेंगे, ये चीज जायज है, ये नाजायज है, ये हलाल है, ये हराम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आज जो दावत इस्लामी के मदनी माहौल की तरक्की है, दावत इस्लामी दुनिया के 200 मुल्कों तक पैगाम पहुंचा चुकी है, उसकी एक वजह जो है वो है शरई उसूलों पर अमल करना, शरीयत पर अमल करना। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया ने यही समझाया है कि शरीयत पर अमल करना, जो अल्लाह रसूल का हुक्म है उसी पर अमल करना है। हमने दावत इस्लामी के मदनी काम को नहीं देखना, मदनी अतियात को नहीं देखना, चंदे को नहीं देखना, हमें जो अल्लाह रसूल का हुक्म है उस पर अमल करना। और माशाअल्लाह यही दावत इस्लामी की तरक्की और उरूज का राज जो मरकजी मजलिस शुरा समझती है वो यही है कि दावत इस्लामी को अल्लाह बरकत दे रहा है, उसकी वजह अल्लाह रसूल के हुक्म पर अमल करना है। यकीनन जिन्होंने आज शरई मामलात लिए, किसी को कोई हुक्म जायज कहा गया, किसी को नाजायज कहा गया, किसी ने कोई सवाल किया होगा, कोई काम करता होगा, उसके लिए जायज का हुक्म आया होगा, किसी के लिए नाजायज का हुक्म आया होगा। जो मुफ्ती साहब ने फरमाया, यकीनन
اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں انہوں نے جواب دیے، جو اللہ تعالیٰ نے انہیں علم عطا فرمایا، جو فراست عطا فرمائی۔ پھر یہ اکیلے تشریف فرما نہیں ہے، ان کے ساتھ ماشاء اللہ دارالفتہ کے اور بھی اسلامی تشریف فرما ہیں۔ میرا مشورہ جو ہے وہ، اگر جو لوگ دنیا میں دین میں ترقی کرنا چاہتے ہیں تو جو شرعی حکم آئے ہمیں اس پر بالکل لبیک کہتے ہوئے عمل کر دینا چاہیے، اور واقعی اگر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں اس پر اللہ کی رحمت سے عروج ملے گا، ہمیں اس پر ترقی ملے گی۔ کوئی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی یہ سوچے کہ جناب میں تو جناب یہ اپنے کاروبار کو تبدیل کروں گا تو مجھے یہ گاڑی چھوڑنی پڑے گی، تو مجھے یہ گھر بھی تبدیل کرنا پڑے گا، تو مجھے تو اب کاروبار ہی تبدیل کرنا پڑ جائے گا، تو پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ ہمارے یہاں جو مسلمانوں کا کانسیپٹ ہے نا، یوں سمجھیے کہ مر کے مٹی نہیں ہوتے ہم انتقال کرتے ہیں۔ ہمارا کیا ہوتا ہے؟ انتقال کر جاتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں نا، انتقال ہی ہوتا ہے نا ہمارا۔ تو جب انتقال ہو جاتا ہے نا تو آگے جو کرنسی چلتی ہے نا، جو دوسری کرنسی، مثال کے طور پہ کوئی عمرے پہ جائے اس کو ریال چاہیے، جو یو اے ای جائے اس کو درہم چاہیے، جو امریکہ جائے اس کو یو ایس ڈالر چاہیے، جو یو کے جائے اسے پاؤنڈ چاہیے، اسٹرلنگ پاؤنڈ چاہیے، اگر وہ چائنا جائے گا تو چائنا کی کرنسی یوان چاہیے اس کو، جاپان جائے گا تو ین چاہیے۔ اب جب دوسرے ملک میں جائے گا تو کرنسی کنورٹ کروائے گا، کرنسی کنورژن چاہیے اس کو، یہ کرنسی پاکستانی نہیں لیں گے وہ۔ اسی طرح جب بندہ انتقال کر گیا تو نوٹ نہیں چلیں گے، کپڑے نہیں چلیں گے، تحفے نہیں چلیں گے، کرنسی کنورٹ کرانی پڑے گی کس میں؟ نیکیوں میں۔ ہم اپنی والدہ کے لیے سوٹ لے کے آتے تھے ہر سال عید پر، چھوٹی عید پر، بڑی عید پر۔ امی کا انتقال ہو گیا، اب عید آئی تو امی یاد آ رہی، اب کیا سوٹ جا کر امی کی قبر پہ رکھائیں گے ہم؟ جی نہیں، اس سوٹ کو کنورٹ کرنا پڑے گا کس میں؟ نیکیوں میں۔ اب خالہ کو تحفے میں دیں، ٹھیک ہے نا، نانی کو تحفے میں دیں، کسی قریبی رشتہ دار کو تحفے میں دیں، یا کسی غریب کو تحفے میں دیں جس کا ہمیں ثواب ملے، ٹھیک ہے، وہ ثواب پھر امی کے وسائل ثواب بھجوائیں گے ہم۔ ایسے ہی ہے، تو کرنسی کنورٹ کرنا چاہیں تو دعوت اسلامی کے پاس شعبہ ہے، کرنسی کنورٹ کر دیتے ہیں دعوت اسلامی کا شعبہ، وہ آپ کے پیسے سے مسجد بنا دیں گے، وہ آپ کے پیسے سے مدرسہ بنا دیں گے، وہ آپ کے پیسے کو کوئی آگے نیکی کے کام میں انویسٹ کر دیں گے، انشاءاللہ اس کا ثواب بھی ملے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ مفتی صاحب کا حکم تو پھر حکم ہی ہوگا نا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ یا اللہ عز و جل ہماری، ہمارے ماں باپ کی اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمیں نیک بنا، پرہیزگار بنا، ماں باپ کا فرما بردار بنا، عاشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بنا۔ یا اللہ عز و جل آج کے اس علم دین کی مجلس میں شرکت کرنا ہماری لیے قبول فرما لے مولا، اس علم دین کی مجلس کو ہمارے لیے گناہوں کی معافی کا سبب بنا دے۔ یا اللہ عز و جل آج جتنے بھی اسلامی بھائی آئے، یا اللہ علماء کی صحبت میں بیٹھنے کا موقع ملا، مولا تو نے ہم پر کرم فرمایا، ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی، مولا اس میں اور برکتیں اور اضافہ فرما، علم دین کی اور مجالس مولا ہمیں نصیب فرما۔ اسی طرح ہم مفتیان کرام کی، علماء کرام کی زیارت کریں، ان کی صحبت میں بیٹھیں، علم دین حاصل کریں، شریعت پر عمل کریں، اپنے تمام معاملات کو بشمول کاروبار، گھر بار، سارے معاملات کو یا اللہ تیرے اور تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق کریں۔ وراثت کے معاملات، اولاد کی تربیت کے معاملات، گھر کے معاملات، مولا سارے کاموں کو شریعت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بنا لے۔ یا اللہ تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت نصیب فرما، تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہمارے بچوں کو حافظ قرآن بنا، ہمارے بچوں کو عالم دین بنا دے، مفتی اسلام بنا دے،
یا اللہ دعوت اسلامی کا بول بالا فرما، امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کے علم و عمل میں برکت عطا فرما، یا اللہ ان سے فیضیاب دنیا میں بھی نصیب فرما، ان کے فیض و برکات مولا ان سے آخرت کے نفع ہمیں عطا فرما، یا اللہ عز و جل بار بار حج کی سعادت نصیب فرما، بار بار میٹھا مدینہ چومنے کی توفیق عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔